تابوت سکینہ کیوں اور کیسے یہودیوں سے چھین لیا گیا؟ ایک کمزور اور کم عمر نوجوان نے کیسے ایک دیو ہیکل جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی طالوت کی شہزادی کے ساتھ کیسے ہوئی اور وہ بادشاہ کیسے بنے؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا نظام ایک بادشاہ اور ایک نبی چلاتے تھے۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا تھا کہ بادشاہت یہودا ابن یعقوب کے خاندان اور نبوت لادی ابن یعقوب کے خاندان کے پاس رہتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا اور نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے جو کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے قریب ہی ایک قوم آباد تھی جسے کنانی یا عمالقہ کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے ان کو بدتر حالت میں پہنچا دیا اور ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے لوگوں کی درخواست پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا اللہ کے حکم سے، جس کا نام طالوت تھا اور جس کی عمر 20 سال تھی، اور وہ بہت کمزور اور غریب تھے۔ لوگوں نے اسے بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تابوت سکینہ تمہارے پاس لے آئے تو کیا تم اسے بادشاہ مان لو گے؟ لوگوں نے اقرار کر لیا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر 249 میں موجود ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں حضرت طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر شریعہ تھا جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن وہ جنگ کے قابل نہ رہے۔ لشکر کے تقریباً 80,000 لوگوں میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی۔ انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے، ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قدآور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے اور آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دیں گے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک طرح کا ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گوپھن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔
یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر اس کی سپاہیوں کو لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ پھر جب حضرت شمیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔